النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا افضل کے معنی میں ہے، اقرب کے معنی میں ہے، یعنی ارجح کے معنی میں ہے کہ نبی مؤمنوں کے پاس اپنی جان سے زیادہ افضل ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مؤمن کے لیے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں. یعنی ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. محفلوں میں رسول کی آمد کا دعویٰ کرنا نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے. کبھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے یاد کرو محفل میں میں آؤں گا، فلاں محفل میں میں آؤں گا، فلاں محفل میں میں آؤں گا. کبھی رسول نے دعویٰ ہی نہیں کیا اور رسول پر جھوٹا الزام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من ابتدع بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. آدمی اپنی طرف سے دین بنا لے، دین کے نام پہ کچھ بھی بنا لے اور آدمی بولے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے اور کہے گا کہ اس پر اتنا ثواب ملے گا، اتنی لاکھوں کا ثواب ملے گا، اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا. کہا کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے دین کے معاملے میں، ثواب کا دعویٰ، نیکی کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، تو گویا وہ آدمی یہ بول رہا ہے کہ نبی نے دیکھو دین نہیں پہنچایا، دیکھو میں دین پہنچا رہا ہوں. لا تجعلوا خبری مسجدہ، کہ میری خبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں بھی یہ کہا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ. تو پھر دنیا میں کسی کی قبر اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے. دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے صحابی، کوئی بڑے سے بڑے نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام الانبیاء سید المرسلین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ جب اس بات کی نکیر کر رہا ہے تو پھر دوسروں کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا. لوگ دے رہے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت نہیں ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے، اور وہی اکیلا ہماری تمام عبادتوں کا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں اس پیغمبر اعظم پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. یعنی آج کے خطبے میں دو چیزوں کی طرف ہم بات کریں گے. جیسے کوئی کسی آدمی دعویٰ کرتا ہے اپنی چیز، کسی کام کا، اپنی کسی مہارت کا، اپنی کسی صلاحیت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے
تو اس سے بولیں گے آپ کا جو دعویٰ ہے آپ اس کی اپنے دعوے پر پورا اتر کے دکھائیے. کوئی نوجوان جیسے کسی شیر سے لڑنے کا دعویٰ کرے, اسے بولیں گے دلیل دکھائیے. کوئی گھوڑ سواری کا دعویٰ کرے, بولیں گے دلیل دکھائیے. کوئی تیر اندازی کا دعویٰ کرے کہ میں یہ کر سکتا ہوں, بولیں گے کہ آپ کر کے دکھائیے. ایک دعویٰ ہے اور دوسرا اس دعوے کی دلیل ہے. تو ہمارا عنوان بھی یہ دو چیزوں پر ہی ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. اگر کوئی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے کن چیزوں پر پورا اترنا ہوگا اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے. اللہ کے نبی سے اپنی محبت کو بتانے کے لیے اسے کیا کام کرنے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت دکھانے کے لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, آدمی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں رسول کا محب ہوں, رسول کو چاہنے والا ہوں, تو پھر مجھے کیا کام کرنے ہوں گے, مختصر طور پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا افضل کے معنی میں ہے, اقرب کے معنی میں ہے, یعنی ارجح کے معنی میں ہے کہ نبی مؤمنوں کے پاس اپنی جان سے زیادہ افضل ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں. یعنی ایک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میرے اپنے آپ کے. اگر میں میری محبتوں کی لسٹ بناؤں تو میری محبتوں کی لسٹ میں سب سے پہلے میں ہوں. عمر کے پاس سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ عمر ہی ہے. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں, اور میرے اپنے آپ کے بعد اگر میں کس سے محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہیں. تو کہا کہ عمر, آپ کی جو محبت کا جو معیار ہے یہ رسول کے ساتھ, ایک نبی کے ساتھ, یہ ابھی مکمل نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ فالذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, آپ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہارے بیوی بچوں سے زیادہ, تمہارے ماں باپ سے زیادہ اور تمہاری اپنی ذات سے زیادہ میں تمہارے نزدیک عزیز نہ بن جاؤں. تو عمر بن خطاب نے فوراً کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے, اب سے آپ میرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اگر آپ پوری دنیا میں اگر میں کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں تو وہ آپ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر, ہاں عمر, اب تم پہچان لیے کہ نبی سے محبت کا معیار کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا طریقہ ہے, یہ اب آپ جان لیے. تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت ہونی چاہیے بلکہ تمام محبتوں میں سب سے اعلیٰ محبت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے فائدے دنیا میں بھی ہیں, آخرت میں بھی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فائدے دنیا میں بھی ہیں, آخرت میں بھی ہیں. ایک صحابی آئے, آخرت کا فائدہ اگر ہم بات کریں, ایک صحابی آئے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ بتائیے متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ماذا اعددت لها, تم نے قیامت کے بارے میں تم سوال پوچھ رہے ہو, تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی زیادہ تو تیاری قیامت کے لیے نہیں کی ہے, لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے روزانہ کی جو نمازیں پڑھنا ہے, حلال حرام سے جو بچنا ہے, ایک مسلمان کی جو ذمہ داری والا عمل ہے وہ کر رہا ہوں, لیکن کوئی خاص الگ سے میں نے تیاری نہیں کی ہے, میں صرف اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں.
کہا کہ انت مع من احببت، یہ جو قیامت کے سلسلے میں تم پریشان ہو کر سوال کر رہے ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جن سے محبت کر رہے ہو قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ رہو گے، تم انہی کے ساتھ رہو گے۔ صحابی کی خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ جب آدمی اللہ رسول سے محبت کرے اور قیامت کے دن اس کا انجام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو پھر اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن بھی ہم انہی کے ساتھ رہیں گے، تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات ہے، کہا کرتے تھے کہ جس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ہم قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں قیامت میں ابو بکر کے ساتھ رہوں گا اور میں حضرت عمر کے ساتھ رہوں گا، اگرچہ کہ میں ان کی طرح افضل عمل کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا، تو یہ چیز میرے دل کو بہت خوش کرنے والی ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ تو افضل ترین انسان ہیں، قیامت میں آپ انبیاء کے ساتھ رہیں گے، آپ بڑے بڑے اونچے مراتب پر رہیں گے، ہم دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں محروم رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت کریمہ بیان فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہ اللہ، کیا تم نے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے کہا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ کیا ہی بہترین رفاقت ہے اور کیا ہی بہترین ان سارے لوگوں کا آپسی جوڑ ہے، آپسی تال میل ہے کہ دنیا میں نیک عمل کرنے کی وجہ سے آدمی انبیاء کے ساتھ اس کا شمار قیامت کے دن ہو رہا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صدیقین کے ساتھ ہو رہا ہے، شہداء کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ہے؟ اخروی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دنیاوی فائدے یہ ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا جو مقام ملا، کہ کتنے سارے لوگ تھے جو منافقین شمار کیے گئے، کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کا زمانہ پایا، کتنے سارے لوگ تھے جنہوں نے نبی کو چلتے پھرتے دیکھا، کتنے سارے منافقین تھے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، لیکن نبی سے سچی محبت نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ بعض لوگ نبی سے دشمنی کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو برباد کیا گیا، آخرت میں بھی برباد ہوں گے ہی ہوں گے۔ جو بدر کے مقتولین رہے، غزوہ بدر میں جو مقتول ہوئے کفار میں سے، ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرا ہونے کی وجہ سے، صفیں بنانے کی وجہ سے، سازشیں کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کو مکہ سے نکالنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑنے کی وجہ سے ان لوگوں کا کیا حشر ہوا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، اور آخرت میں تو ان لوگوں کو ذلیل ہونا ہی ہے کہ بدر کے ایک گندے کنویں میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر ڈالا گیا، پیر گھسیٹ کر ڈالے گئے ان لوگوں کے۔ اور پھر جو یہودیوں کے علاقے تھے، یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور اسی طرح بنو نضیر، 3 بڑے بڑے یہودیوں کے مدینے میں علاقے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن معاہدے پر پورے نہ اترنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے، پرسنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کی سازشیں کرنے سے آپ کے خلاف منہ کی کھانی پڑی، ان کو ان کے قبیلوں سے نکال دیا گیا۔ بعض علاقوں کے مردوں کو جو جنگ کے قابل تھے ان کو کھڑا کر کے گردن ماری گئی۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، اللہ کے نبی سے دشمنی تھی،
نتیجے میں دین کے قریب بھی نہ آئے اور دنیا میں ان کا یہ حال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیروں کا معاملہ رہا۔ ایک آدمی تھا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی راستے میں جا رہے تھے، اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تستطیع، تو کبھی کھائے بھی نہیں۔ اور وہ آدمی کے بارے میں آتا ہے وہ کبھی اپنی زندگی میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کے قابل نہ رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے کہ آدمی کو دنیا میں بھی فائدہ ہو۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اس محبت پر پورے اترے، جو محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، آپ کو سچا نبی مانا جائے، آپ کی سچی اتباع کی جائے، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ دنیا میں آج لوگ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق نبی کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، عشق نبی کے یوں سمجھیے کہ ایسے قلابے ملاتے ہیں، زمین آسمان ایک کرتے ہیں۔ اس دعوے کے پیچھے ان کی دلیلوں کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صرف زبانی دعوے کرتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا کرتے رہے، اللہ کے نبی جن کاموں سے منع کرتے رہے لوگ وہی کام کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الموت طاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بار بار تاکید کر رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرو اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرو۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی یہ بھی بیان کرتے جا رہے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے جس طرح بڑا چڑھا کر پیش کیا، ان کی شان میں جس طرح ان کے معاملے میں غلو کیا، میری ذات کے ساتھ ایسا مت کرو، میری ذات کے ساتھ غلو مت کرو۔ مگر لوگ غلو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ تو بعض لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلو کا اتنا بڑا معاملہ کر دیا کہ یوں بنا دیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی محمد ہے جو مدینے میں آ گیا تھا، مکے میں آ گیا تھا، جب کام مکمل ہو گیا تو پھر واپس پردے میں چلا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی لوگوں کے سامنے اپنی شان میں غلو ہوتے دے دیکھا کہ مجھے ایسا مت کہو، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ بن محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس چیز کی تردید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بعد میں یہ بھی کہا کہ لا تجعلوا قبری مسجدا، کہ میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں بھی یہ کہا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، تو پھر دنیا میں کسی کی قبر اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس پر سجدہ کیا جائے۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑے صحابی، کوئی بڑے سے بڑے نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امام الانبیاء سید المرسلین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے مقرب بندہ جب اس بات کی نکیر کر رہا ہے تو پھر دوسروں کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا، لوگ دے رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کی علامت اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں جگہ دے، اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں، تو خالی یہ زبانی حد تک نہ ہو، اعضاء و جوارح اور دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے۔ ہر وہ کام کرے جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے رک جائے جس کام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا مسکرانا
اللہ کے نبی کا غصے میں آنا، اللہ کے نبی کا کھانا کھانا، اللہ کے نبی کا پانی پینا، اللہ کے نبی کا چلنا، اللہ کے نبی کا بولنا، راتوں کو اٹھنا، اللہ کے نبی کا رونا، یہ ساری زندگی، یہ سارے معاملات انسان اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اتباع کے بغیر محبت کے دعوے جھوٹے ہیں، اتباع کے بغیر محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا اگر آپ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ نہ صرف رسول سے محبت، اگر کوئی اللہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو آدمی کو دیکھنا یہ ہوگا میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میری اللہ سے سچی محبت ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے بھی معیار کیا ہے؟ آدمی کو رسول کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ میرے سے محبت کر رہا ہے یا نہیں، یا پھر میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے سب سے بڑا فارمولا یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں رسول کا کتنا دخل ہے، اتباع کس قدر کر رہا ہوں، میری نمازیں کیا رسول کے طریقے پر ہے، کیا میں رسول کے طریقے پر زکوٰۃ دے رہا ہوں، کیا رسول کے طریقے پر میں دوسری اور بہت ساری عبادتیں کر رہا ہوں۔ آدمی کو دیکھنا یہ چاہیے میرا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، اٹھنا بیٹھنا، میرے معاملات، میرا کاروبار، میری ساری چیزیں کیا رسول کے طریقے پر ہیں یا نہیں۔ آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا معاملہ ہے۔ ورنہ پھر ہم تو دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم دعوے میں جھوٹے ہیں، ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں، ہمارے دعوے زبانی دعوے ہیں، ہماری دعوے بس ہوائی فائر ہیں، ہوا میں بس ہم نے کچھ تیر چلا دیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتباع۔ دوسری چیز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانا، نبی کا جو کام ہے اس کام سے اتنی محبت ہونا کہ اللہ کے نبی کے بعد اس کام کو آگے بڑھانا، دعوت کا کام، اللہ کے نبی کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اس کام کو آگے بڑھانا۔ دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دعوت میں گزر گئی، دعوت کا کام کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف جوڑنا، لوگوں کو اسلام سکھانا، لوگوں کو اسلام بتانا، اور یہ سمجھنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہی سیدھا سچا طریقہ ہے، دین کا سیدھا سچا طریقہ ہے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، اسی طریقے پر میں زندگی گزارتا ہوں، اسی طریقے کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور جو میرے فالوورز ہیں وہ سارے کے سارے بھی یہی کام کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ یعنی اگر کوئی رسول کے صحیح محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اتباع کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ صرف خود عمل کرنا ہے بلکہ اس کام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو۔ اور اسی طرح آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا ہے، مخالفت سے بچنا ہے، یعنی 4 کام رسول کے طریقے پر کر لیے تو 5واں کام رسول کے طریقے کے بنا کسی اور طریقے پر کرنے سے بچنا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں سورہ نور میں بیان فرما دیا کہ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے، کہیں کوئی آزمائش ان پر آ جائے، کوئی عذاب آ جائے، یا پھر کوئی دنیاوی تکلیف آ جائے، کوئی اخروی تکلیف آ جائے، ان کو بچنا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ رسول کی مخالفت سے بچنا، ایک تو رسول کے طریقے پر عمل کرنا، رسول کی محبت کرنا، صرف رسول کے طریقے پر چلنا کافی نہیں، رسول کا طریقہ چھوڑنے سے بچنا۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ایک عام بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ آدمی بعض دفعہ 50 سال تک 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے اور اس کی نماز قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز رسول کے طریقے پر پڑھی ہی نہیں، نہ سکون سے سجدہ کر رہا ہے، نہ سکون سے رکوع کر رہا ہے، نماز میں جو سکون و اطمینان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے،
نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن رسول کا طریقہ جو سکون و اطمینان والی نماز والا جو طریقہ تھا وہ طریقہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کی نماز اللہ کے پاس قبول بھی نہیں ہوگی۔ چاہے جائے کہ آدمی پوری سنتوں پر عمل کرے، نماز کی پوری جو سنتیں ہیں نماز کے پورے طریقے پر عمل کرے، لیکن نماز میں جلد بازی کرنے کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، نہ رکوع میں پیٹھ سیدھی ہو رہی ہے، نہ سجدے کے صحیح مقامات میں سجدہ ہو رہا ہے، یہ تو وہ بات ہو گئی۔ اگر کوئی رسول کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر نماز پڑھے تو کیا وہ نماز قبول ہوگی؟ قطعاً قبول نہیں ہوگی۔ تو آدمی جب رسول سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے تو آدمی کی اپنی عبادتیں اور آدمی کی اپنی عادتیں دونوں طریقے رسول پر ہونے چاہیے، رسول پر کے طریقے پر ہونے چاہیے کہ کھانے پینے کے معاملات میں کھانا پینا میری وقتی ضرورت ہے، لیکن جب یہ رسول کے طریقے پر ہو تو اس کا ثواب ہے اور رسول کی سنتوں کو فالو کرنے کا ثواب ہے۔ سونا اٹھنا انسان کی ضرورت ہے، مگر اس کو ضرورت نہ سمجھتے ہوئے اس میں بھی اگر رسول کا طریقہ تلاش کرے تو آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت اور محبت کی مثال ہے۔ جیسے دوسرے معاملات ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، دنیا پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ اخلاق سے پیش آنا سکلز ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا کہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ عبادت ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھائی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، یہ کوئی الگ سے لائی جانے والی باہر والی سکلز والی صلاحیت نہیں۔ اگر ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت ہے کہ میرے نبی اخلاق والے تھے، میں بھی اخلاق والا رہوں گا، میرے نبی اچھا رویہ کرنے والے تھے، میں بھی اچھا رویہ کرنے والا رہوں گا، میرے نبی ان چیزوں کو فالو کرنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، میں بھی سچ بولوں گا، اگر عادتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بدلیں گی تو وہ سچی محبت ہے۔ اور رسول کی محبتوں کو چن چن کر عمل کرنا، رسول کی محبتوں کو زندہ کرنا، رسول کی ذات پر اگر کوئی نکیر آ رہی ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بول رہا ہے، نبی کے خلاف بول رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ڈیفنس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس آدمی کو جواب دینا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب فتنے اٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں پر، یعنی رسول کی تعلیمات پر حرف آ گیا تو وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ رسول کا، اسلام کا، دین کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف دفاع کیا بلکہ ان لوگوں سے جہاد کا اعلان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے نہیں تھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، مسلمان تھے لیکن کہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ صرف رسول کو دیں گے، رسول کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کہا کہ زکوٰۃ تو یہ تو بعد میں بھی آنے والا عمل ہے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا یا پھر اگر کوئی اس سے پہلے کسی جانور کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو رسول کی باتوں پر، رسول کے معاملات میں کیا ہے، اگر کوئی رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کا ڈیفنس کرنا چاہیے مناسب طریقے سے، جذبات میں آئے بغیر۔ تو ورنہ پھر دنیا میں لوگ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے، دیکھیے جیسے ہی اب ربیع الاول شروع ہو جائے گا تو لوگ جلوس نکالیں گے، نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ میلاد کے معاملے میں رسول تشریف لا رہے ہیں، میلاد کی محفل میں رسول تشریف لا رہے ہیں، فلاں جگہ رسول تشریف لا رہے ہیں، فلاں جگہ رسول تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ مجھے یاد کرو میں موجود ہو جاؤں گا۔ رسول پر بہتان ہے، یہ محفلیں رسول پر بہتان ہیں، اور محفلوں میں رسول کی آمد کا دعویٰ کرنا نعوذ باللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے۔ کبھی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے یاد کرو محفل میں آؤں گا، فلاں محفل میں میں آؤں گا، فلاں محفل میں میں آؤں گا، کبھی رسول نے دعویٰ ہی نہیں کیا، اور رسول پر جھوٹا الزام ہے۔ اور خاص کر بدعتیں ایجاد کرنا، بدعتوں میں زندگی گزارنا، یہ بھی رسول پر الزام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من ابتدع بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ آدمی اپنی طرف سے دین بنا لے، دین کے نام پہ کچھ بھی بنا لے، اور آدمی بولے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے، دین کے نام پر کچھ بھی آدمی کہہ دے اور کہے گا کہ اس پر اتنا ثواب ملے گا، اتنے لاکھوں کا ثواب ملے گا، اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا، 2,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، نعوذ باللہ لوگ کہاں سے ثواب لا لیتے ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کر رہا ہے، دین کے معاملے میں ثواب کا دعویٰ، نیکی کا دعویٰ کر رہا ہے جس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، تو گویا وہ آدمی یہ بول رہا ہے کہ نبی نے دیکھو دین نے پہنچایا، دیکھو میں دین پہنچا رہا ہوں۔
نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ رسول کے دین پہنچانے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد اب اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں، رسول کو کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ سمجھیے کوئی پیالہ بھر گیا ہے، گلاس پانی سے بھر گیا ہے، اب اس میں مزید ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کی محبت ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے، بہت ہی پاکیزہ معاملہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے تبھی یہ چیز ہمارے عمل میں آئے گی، زبان میں آئے گی، ہمارے دل میں بیٹھے گی، ورنہ پھر ہم زبانی طور پر صرف دعوے کرتے رہیں گے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے اور قلبی طور پر وہ چیز محسوس نہیں کریں گے تو پھر صرف ایک دعویٰ، زبانی دعویٰ ہی رہے گا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہی ہے کہ رسول کے نام پر اگر کوئی غیر مسلم کچھ بول دے تو ہم طیش میں، جذبے میں آتے ہیں، لیکن دن میں 5 مرتبہ رسول کا نام لے کر مسجدوں کو بلایا جاتا ہے تو ہم مسجد کو نہیں آتے ہیں۔ جس رسول پر ہم جینے مرنے کے دعوے کرتے ہیں اسی رسول کا نام لے کر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح جب بلایا جاتا ہے رسول کا نام لے کر، مسجد کو آنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، اور جب اسی رسول کے نام پر باہر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر رسول سے محبت دکھانی ہے اتباع میں دکھانا ہے، سچا جذبہ اگر دکھانا ہے تو رسول کے طریقے کو اپنانے میں دکھانا ہے۔ کچھ باتیں رہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے درود پڑھا جائے۔ چونکہ ہم نے گزشتہ خطبے میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اس لیے پھر میں اس کو الگ سے بول رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تعظیم سے لیا جائے، ادب سے لیا جائے۔ چونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو خاموش رکھا جائے، اللہ کے نبی کے سامنے زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کی جائے۔ اور ہمارے لیے چونکہ ہم نے اللہ کے نبی سے ملاقات بھی نہیں کی، انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہمارے لیے یہ حق بنتا ہے کہ جب نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں تو کم از کم 1 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جب جب نام لیا جائے تو ہم اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہے درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا پھر مختصر جو درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔